بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة۔ قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھر آئے گی تھر تھر آنے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا تو نرا نقصان ہے، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا؟ اس نے سر اٹھایا، اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے؟ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پیٹ دی، اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی،
اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کو. پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی. تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے. تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے. تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے. گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام